الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو توبہ کی تلقین فرما رہے ہیں۔ سورۃ المومنون میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور سورۃ التحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرو۔ انسان نسیان سے ہے، بھول خطا غلطی اس سے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا محبوب اللہ کا پیارا وہ ہے جب اس سے غلطی ہو تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، سب کے سب انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں۔
اس سے معلوم ہوا کہ غلطی انسان سے ہو جانا اور پھر اس غلطی پر شرمندہ ہونا اور معافی مانگنا، ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بہترین لوگ ہیں۔ اس لیے انسان سے زندگی میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگو۔ توبہ کی یہ تاثیر ہے کہ یہ سب گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، وہ گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی اس گناہ کا جو عذاب ہے، جو سزا ہے، یا نامہ اعمال میں وہ جو گناہ لکھا ہوا ہے، یا گواہوں نے جو بطور گواہی کے اس گناہ کو محفوظ کیا ہوا ہے، وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان اسی حالت پر آ جاتا ہے جس حالت پر وہ گناہ کرنے سے پہلے تھا۔ یوں لکھ دیا جاتا ہے، یوں سمجھا جاتا ہے گویا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے، اس سے غلطی ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے لفظ تواب استعمال فرمایا۔ تواب اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور بندوں کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ جب تواب کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی تو پھر معنی یہ ہوگا کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت زیادہ معافی مانگنے والا، اور ایسا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے کہ ان میں پختگی پائی جاتی ہے، وہ جب ایک گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے، اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے۔ بعض ان کے مزاج میں پختگی نہیں ہوتی، وہ ایک گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، پھر ان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تواب کا مطلب یہ ہے جو بار بار اللہ سے توبہ کرے، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ بار بار اس بندے کی توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ یہاں کوئی حد نہیں رکھی اللہ نے کہ بھائی 100 مرتبہ تمہاری توبہ قبول ہوگی یا 100 گناہوں کی قبول ہوگی، آگے نہیں ہوگی، یا اتنی عمر میں پہنچ کر تو تمہاری توبہ قبول ہوگی، جب تم اتنی عمر کو پہنچو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، ہاں ایک بتلا دیا کہ جب انسان کی جان نکلنے لگتی ہے اور حلق تک روح پہنچ جاتی ہے، جس حالت کو غرغرہ کہتے ہیں، جب اس حالت پر پہنچ جاتا ہے بندہ تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ موت سے 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے کے لیے، پوری زندگی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک اس کے سانس باقی ہیں
یہ جب بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب گناہ کو معاف فرماتے ہیں تو ایسا معاف فرماتے ہیں کہ ایسے گناہ کا تذکرہ تک نہیں ہوگا قیامت کے دن، وہ ختم، بالکل صاف کر دیا گیا۔ جیسے پہلے وقتوں میں بچے تختی لکھتے تھے پھر اس تختی کو صاف کرتے تھے، تو تختی کی طرح پورے نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ جس گناہ سے یہ توبہ کرتا ہے اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ زمین کی گواہی ہے وہ بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اعضاء گواہی دیں گے، اعضاء کی گواہی بھی ختم کر دی جاتی ہے، فرشتوں کی گواہی کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو جن گناہوں سے یہ دنیا میں توبہ کر کے گیا تھا ان گناہوں کو نہ یہ نامہ اعمال میں پائے گا، نہ ان کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ پوچھیں گے کہ بتا تو نے یہ کیوں کیا تھا۔ توبہ کی برکت سے گناہ بالکل دنیا میں ہی صاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بار بار زور دیا گیا، قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بھی نبی تشریف لائے ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی قرآن میں توبہ اور استغفار کے بیان کیے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، سورۃ نوح میں ہے، کہا اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہیں اولاد مال دے گا، تمہاری کھیتیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ توبہ اور استغفار کی برکت سے دنیا کے بھی فوائد ہیں اور آخرت کے بھی فوائد ہیں۔ پھر وہ اتنا مہربان اور اتنا کریم ہے، وہ خود بلاتا ہے کہ آؤ، جو تم نے نافرمانیاں کر کے گناہ کر کے مجھے ناراض کر لیا ہے، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ معاف بھی کرتا ہے، دروازہ بند نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو تو وہ معاف کرنا چاہتا ہے نا، اس لیے تو دعوت دے رہا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ذرا انداز پہ غور کیجئے، سارے ایمان والو، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، جب تم توبہ کر لو گے، گناہوں کو معاف کر لو گے تو تم کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ کیا معلوم ہوا کہ جو تم نے نافرمانی کر کے، غلطی کر کے مجھے ناراض کر لیا تھا، میری رحمت سے دور ہو گئے تھے، نافرمانوں کی صف میں چلے گئے تھے، جب تم نے گناہوں کی معافی مانگ لی تو اب تمہیں نافرمانوں سے نکال کر میں تمہیں کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑا کروں گا، تمہیں جہنم سے نکال کر جنتی لوگوں میں شامل کروں گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، وہ تمہیں کس لیے بلا رہا ہے؟ کہ تاکہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے اللہ فرماتے ہیں یا عبادی،
اے میرے بندو انکم تخطئون فی اللیل والنہار، تم رات اور دن بہت زیادہ گناہ کرتے ہو، رات کو بھی گناہ کرتے ہو، دن کو بھی میری نافرمانیاں کرتے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تو آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے، وہ بلا رہا ہے آ جاؤ۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی لیے ہمیں عطا کیا گیا تاکہ جتنی بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، جتنے بھی لوگ اس مہینے میں معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، عبادات کریں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، گناہوں کو معاف کیا جائے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جی آج ہم نے عجیب بات دیکھی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر کہا، 3 دعائیں مانگی جبریل نے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا، وہ ذلیل اور رسوا ہوا، تو آپ نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ اب دعا کرنے والے جبریل ہوں اور آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو قبولیت میں کوئی شک باقی رہتا ہے؟ نہیں۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ ہے ہی مغفرت والا، یہ مہینہ ہے ہی رحمت والا، یہ مہینہ ہے ہی معافی والا۔ اب کوئی اگر بد نصیب اس مہینے بھی اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکا، تو اس لیے جبریل نے دعا کی اور آپ نے آمین کہا کہ بھائی اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ توبہ کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے، دیکھیں نا کتنا آزادی دی ہے، کتنا سہولت دی ہے، کتنا رعایت رکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی کمال حدیث ہے، انسان چونک جاتا ہے جب پڑھتا ہے، سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے سے گناہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا میرے بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرا رب ہے جو اس گناہ پر مجھے پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ بھئی یہ جو معافی مانگ رہا ہے اسی نظریے سے مانگ رہا ہے نا کہ میرا رب میرا گناہ معاف کر دے گا، اور اگر میں نے معافی نہ مانگی تو پکڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ کچھ دن ٹھہرتا ہے جب تک اللہ چاہتے ہیں، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ پھر آتا ہے دوسری بار ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر وہی فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ پھر چلا جاتا ہے، ٹھہرتا ہے کچھ عرصہ، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ پھر آ جاتا ہے ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے میرے اللہ، اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔
اللہ پھر یہی فرماتے ہیں یہ اس لیے آیا بیٹھا ہے میرے دروازے پر، اس کو پتہ ہے اس گناہ پر میرا رب مجھے پکڑ سکتا ہے، میں معافی مانگوں گا مجھے معاف بھی کر سکتا ہے، یہ اسی یقین کے ساتھ میرے سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور آگے حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ کتنی رعایت رکھی ہے۔ ہاں اس نیت سے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے، لیکن اگر کمزوری کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان جب بھی معافی مانگے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک بہت بڑا گناہگار تھا، اس کو سمجھاتے رہے بھئی تو گناہ چھوڑ دے، غلطیاں چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے، پلٹا آ جا، وہ نہیں مانا، کسی کی نہیں سنتا تھا۔ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی، کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ اس بندے کو بتا دو جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور اس کے سارے نیک اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں بات کرنے والا کہ یہ معاف ہوگا یہ معاف نہیں ہوگا؟ اللہ تعالی نے توبہ کی قبولیت کے مکمل اختیار اپنے پاس رکھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے گا، ورجوتنی، اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، جتنا بڑے تیرے گناہ کیوں نہیں ہوں گے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ تو اتنا بڑا گناہ گار تھا آپ نے کیوں معاف کر دیا۔ ولا ابالی کا یہ مطلب ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سوال کرنے والا نہیں ہے، اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، یعنی تو نے اتنے گناہ کیے، زمین اور آسمان کی فضا مکمل گناہوں سے تو نے بھر دی ہے۔ فرمایا ثم استغفرتنی، پھر تو نے مجھ سے مغفرت طلب کی، تو نے مجھ سے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو بڑے بڑے گناہوں کو، بڑے بڑے نافرمانوں کو معاف کر دیتا ہے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے سامنے سوال کر سکتا ہے، نہ کسی کی کوئی جرت ہے کہ یہ پوچھ سکے قیامت کے دن بھی کہ یا اللہ یہ تو یہ کچھ کرتا رہا آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور نہ ہی کوئی قیامت کے دن اس کی اجازت کے بغیر بولے گا۔ ہاں جو یہاں دنیا میں معافی مانگ کر نہیں جاتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، پھر قیامت والے دن قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم تبلی السرائر، راز کھول دیے جائیں گے۔ یہ جو ڈھکے ہوئے ہیں نا، جو پردہ ڈالا ہوا ہے عیوبات پر، گناہوں پر، فرمایا یہ سارے راز کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔
قرآن نے ایک کیفیت بیان کی ہے مجرموں کی کہ چہرے پر ذلت ہوگی، مارے شرم کے ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ صاف ظاہر ہے جو عیب دنیا میں عیب تھے، قیامت کے دن وہ مجرموں کے عیب نہیں رہے، وہ اب چھپے ہوئے نہیں رہے، وہ اب سامنے آ چکے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، روشن سفید ہوں گے، اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، مجرم اس وقت قیامت کے دن اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ ان کے وہ سارے گناہ سامنے کر دیے جائیں گے، سامنے لا کر ان کے گناہوں کو رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اے ابن آدم، اگر زمین بھر کر تو گناہ لے کر آئے گا تو فرمایا کہ میں اتنی ہی مغفرت لا کر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے موقع ہے، وقت ہے، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ ابن قدامہ نے یہ واقعہ لکھا ہے التوابون میں، ایک کتاب لکھی ہے ابن قدامہ حنبلی نے التوابون، اس میں توبہ کرنے والوں کے واقعات لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت بار بار گناہ ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا چند کام کر، نمبر 1، جب تجھ سے گناہ ہو تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہا وہ تو سارا کچھ عطا کردہ ہی اسی کا ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا پھر جس کی کھاتا ہے اس کی نافرمانی نہ کر، اس کو ناراض نہ کر، وہ تجھے روزی روٹی دے رہا ہے، اس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ فرمایا اچھا یوں کر، جب بھی تو گناہ کرنے لگے اس سے چھپ کر گناہ کیا کر۔ کہا زمین اسی کی، آسمان اسی کا، فضا اسی کی، پوری کائنات اسی کی، میں اس سے کہاں چھپ سکتا ہوں؟ کہا پھر مخلوق سے تو شرم کرتا ہے، اس سے تو شرم نہیں کرتا، مخلوق سے تو چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ سے نہیں چھپتا۔ فرمایا اچھا یوں کر، جب بھی تیرا گناہ کرنے کو جی چاہے اس کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کرنا، اس کی زمین میں گناہ نہ کرنا۔ فرمایا پوری کی پوری زمین اسی کی ہے، مکمل اختیارات اسی کے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اسی کی زمین میں رہ کر اس کی نافرمانی کرنا یہ بڑی بدنصیبی والی بات ہے۔ کہا اچھا یوں کر، جب اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کہہ دینا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ فرمایا اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، جب موت کا وقت آ گیا تو اب بالکل بھی مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ تو کہا پھر یہ ذہن میں بات بٹھا لے کہ جب موت آتی ہے تو وہ مہلت نہیں دیتی، وقت نہیں دیتی، بتاتی نہیں ہے۔ اور فرمایا اچھا تو ڈٹ کے گناہ کر، قیامت والے دن جب تجھے فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں تو ڈٹ جانا اور کہنا میں جہنم میں نہیں جاتا۔ اپنے جتھوں کو بلا لینا، اپنے دیگر لوگوں کو بلا لینا تاکہ وہ فرشتوں کا مقابلہ کر کے تجھے چھڑا کر جنت میں لے جائیں۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا جب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس کی نافرمانی کیوں کرتا ہے، اس کو ناراض کیوں کرتا ہے؟ زمین اسی کی، رزق اسی کا کھا رہا ہے،
زمین اور آسمان اسی کے زمین پر اور اس کے آسمان کے نیچے رہ رہا ہے، اس سے تو چھپ بھی نہیں سکتا، اس سے تو بچ بھی نہیں سکتا۔ جب موت آئے گی تو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ توبہ کی مہلت مانگ لے۔ جب قیامت والے دن تو پکڑا جائے گا، تجھے کوئی بچا اور چھڑا بھی نہیں سکتا، تو پھر یوں کر، اس کو ناراض نہ کر، وہ بہت بڑی طاقت والی ذات ہے، جب وہ کسی کو پکڑتی ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کون ہے وہ لشکر جو تمہاری مدد کریں قیامت والے دن یا دنیا میں؟ اس وقت جب رحمان تمہیں پکڑے تو کون ہے تمہیں چھڑانے والا؟ اس لیے دنیا میں جو معاملہ صاف ہو جاتا ہے، دنیا میں جس گناہ کی معافی مانگ لی وہ یہی صاف ہو گیا۔ بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ دنیا میں توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء میں نام آتا ہے ان کا۔ ابن قدامہ نے ان کی توبہ کا واقعہ بھی لکھا ہے۔ شراب چلتی تھی، شراب میں دھت رہتے تھے۔ خود مالک بن دینار فرماتے ہیں میری ایک بچی تھی بڑی خوبصورت، مجھے بہت محبت تھی اپنی بچی سے۔ وہ میں شراب پیتا، وہ میرے شراب کے گلاس کو جب کھینچتی تھی میں پھینک دیتا تھا، لیکن شراب چھوٹتی نہیں تھی۔ 2 سال کی عمر میں وہ بچی وفات پا گئی۔ میں صدمے میں چلا گیا، تکلیف میں چلا گیا۔ مجھے ہر وقت ہر لمحہ وہ بچی یاد آتی تھی۔ ایک دن رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک جگہ ہوں، قیامت قائم ہے، قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں، اور میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ لگا ہوا ہے۔ میں دوڑ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے دیکھا کہ ایک سفید ریش انتہائی خوبصورت شکل و صورت والے بزرگ آ رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ سانپ مجھے مارنا چاہتا ہے، ڈسنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، مجھے بچاؤ۔ اس نے کہا اس پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں نجات مل جائے۔ میں آگے گیا تو دیکھا ایک بہت بڑی کھائی ہے اور اس میں آگ جل رہی ہے۔ مجھے پتا چلا یہ جہنم ہے۔ اب آگے جہنم، پیچھے سانپ، میں درمیان میں پھنس گیا۔ مجھے وہی بزرگ پھر نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بچا لو۔ کہا نہیں میں نہیں بچا سکتا، اس پہاڑ کی طرف، دوسرا پہاڑ دکھایا، اس پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں یہاں کوئی ایسا مل جائے جو تمہیں بچا لے۔ کہتے جب میں اس دوسرے پہاڑ کی طرف گیا، عالی شان محلات، عمدہ مکانات، قیمتی پردے، بڑا اعلیٰ ترین انتظامات، میں کیا دیکھتا ہوں وہ پردے ہٹتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کمروں سے نکلتے ہیں۔ ایک کمرے کا پردہ ہٹتا ہے تو میری بچی آواز لگاتی ہے ابا جی ادھر آ جائیے۔ میں دوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ میری وہ بچی تھی جو 2 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا 1 بچہ، 2 بچے، 3 بچے بچپن کی حالت میں، نابالغ ہونے کی حالت میں وفات پا گئے، یہ بچے قیامت والے دن اپنے اماں ابا کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اپنی بچی کو گود میں بٹھایا، اس نے میری داڑھی کو پکڑ لیا اور کہا ابا جان آپ توبہ کیوں نہیں کرتے، آپ شراب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اسی وقت خواب میں اپنی بیٹی کو کہا بیٹا میں شراب سے توبہ کر لوں گا، گناہوں سے توبہ کر لوں گا، یہ سانپ کون ہے، یہ سانپ کیا چیز ہے؟ تو میری بچی مجھے بتانے لگی ابا جان یہ سانپ آپ کے اعمال ہے، یہ آپ کے گناہ ہے۔ میں نے کہا وہ بزرگ کون تھا؟ کہا وہ آپ کے نیک اعمال تھے۔
چونکہ گناہ آپ کے زیادہ تھے، نیک اعمال کم تھے، اس لیے نیک اعمال آپ کو جو ہے اس سانپ سے نہیں بچا سکے۔ مالک بن دینار بیدار ہوئے، اللہ کے حضور جا کر سچے دل سے معافی مانگی، توبہ کی، اور اس کے بعد پھر مالک بن دینار کا ایک نام ہے، وہ اللہ کے اولیاء اور دوستوں میں شامل ہونے لگے۔ میرے بھائیوں، وہ کریم رب ہے، کتنے بڑے گناہ کیوں نہیں ہو گئے، کتنی زیادہ نافرمانیاں کیوں نہیں ہوگی، تم نے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کو ناراض کیا، اس کی نافرمانی کی، اس کی بغاوت کی۔ جب بھی تمہیں سمجھ میں آ گئی، آ جاؤ اس کے دروازے پر، اس کو راضی کر لو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بڑی تاکید ہے، بڑی تاکید ہے، کلام میں بڑا زور ہے، وہ ہے ہی معاف کرنے والا، وہ بخشنے والا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ایک بڑی کمال حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی۔ فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، میں تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگ لے آؤں گا جو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگیں گے۔ دیکھیے نا، مایوسی کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، غلطی ہو گئی ہے، مایوس نہیں ہونا، آ جاؤ، واپس پلٹ آؤ، مان لو، شرمندہ ہو جاؤ، آنکھوں سے آنسو بہا لو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے جو تنہائی میں بیٹھا تھا، اکیلا تھا، اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگ رہا ہے۔ اسی دوران اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ رو پڑا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ کے انعامات اور احسانات کو یاد کر کے، جہنم اور اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، تنہائی میں بیٹھے ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 7 آدمیوں کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں ایک یہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے رونے والا ہے۔ ہے کوئی اتنا کریم بادشاہ؟ ہے کوئی اتنا بڑا سخی؟ پوری زندگی گناہ کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، اس نے پردہ ڈالے رکھا، چھپائے رکھا، چھپائے رکھا گناہوں کو، پردہ ڈالے رکھا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیے۔ ایک غلطی لوگوں کے ہاتھ لگ جائے، لوگ کیا حشر کرتے ہیں، جینا حرام کر دیتے ہیں، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس نے چھپائے رکھا، یہ اس لیے چھپائے رکھا تاکہ یہ جب معافی مانگ لے گا تو یہ معاملہ یہیں دفن کر دیا جائے گا، یہیں کا معاملہ یہیں رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پھر خود تسلی دیتا ہے، وہ خود تسلی دیتا ہے۔ وہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے، کیا فرمایا؟ یا عبادی، میرے بندے۔ باپ نافرمان بیٹے کو بیٹا ہی نہیں کہتا، یہاں نافرمانوں کو کہا جا رہا ہے تم میرے ہو، میری مخلوق ہو، میرے بندے ہو، جنہوں نے گناہ کر کے ظلم کر لیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنی بڑی تسلی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا نہیں، 99 قتل کر لیے، 99 قتل کرنے کے بعد بھی وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی،
جہنم والے فرشتے آ گئے یہ جہنمی ہے، اس لیے کہ اس نے 99 قتل کیے گئے۔ جنت والے فرشتے آ گئے، نہیں یہ جنتی ہے، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ کرم تو دیکھیے نا، رحمت تو دیکھیے نا۔ جنت والے کہتے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جدھر توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور جدھر سے آ رہا تھا زمین کو ناپو، اگر تو فاصلہ کم رہ گیا تھا، زیادہ سفر توبہ کے لیے کر چکا تھا، تو اس کو جنت میں لے جاؤ۔ حکم دیا زمین کو سمٹ جا، وہ سمٹ گئی، فاصلہ کم ہوا۔ فیصلہ ہوا کہ یہ چونکہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے اس کو جنتی لوگوں میں شامل کر دو۔ اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ آ جائے میرے پاس۔ اچھا، چند اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، ان میں ایک توبہ بھی ہے۔ توبہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی توبہ سے اللہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے وہ آدمی خوش ہوتا ہے جو سفر کر رہا ہے اپنی اونٹنی پر، اس کا کھانا بھی اونٹنی پر ہے، پانی بھی اونٹنی پر ہے، سارا سامان اونٹنی پر ہے، بالکل ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جو ہلاکت والی ہے، بربادی والی ہے، ویرانہ ہے، کوئی آبادی نہیں، تنہے تنہا یہ ہے۔ یہ راستے میں اترتا ہے، کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے یہ زمین پر لیٹتا ہے، اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اونٹنی نہیں ہے، یہ تلاش کرتا ہے، ادھر جا ادھر جا، اس کو اونٹنی نہیں ملتی، تھک ہار کر یہ اسی جگہ واپس آ کر لیٹتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے۔ صاف ظاہر کھانا بھی نہیں ہے، وہ اونٹنی پر تھا، پانی بھی نہیں ہے، وہ اونٹنی پر تھا، سواری بھی نہیں ہے کہ یہ سفر کر کے جا سکے، اتنا پیدل سفر بھی نہیں ہے کر سکتا، یہ موت کے انتظار میں پڑا ہے کہ کب مجھے موت آئے اور میں بس مر جاؤں، اب تو زندہ رہنے کے امکانات ہی ختم ہیں، بالکل مایوس ہو چکا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچانک آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے اونٹنی سامنے کھڑی ہے۔ یہ خوشی کے عالم میں، انتہائی مسرت کے عالم میں یہ کہتا ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن کہتا کیا ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا زبان سے کیا کہنا ہے۔ فرمایا جتنا اونٹنی ملنے پر اس بندے کو خوشی ہوتی ہے نا، توبہ کرنے پر اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بھی اور کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ بھئی گناہوں کی معافی مانگنے سے وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں فرمایا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ دل کو صاف کر دیتے ہیں، بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے دل، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے، پھر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر یہ ایسا کرتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، چوتھا نقطہ، حتیٰ کہ فرمایا یہ گناہ کرتا جاتا ہے تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ چکا ہے، پھر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، گناہ اور نیکی کا جو امتیاز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے ہاں کوئی یہ افسوس ہی نہیں رہتا کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے یا میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کو کیا کر دیا جاتا ہے، بالکل صاف شفاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں،
رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے، چوتھا روزہ ہے، گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیے، اللہ کے سامنے ایک ایک گناہ کو گنیے، یا اللہ اس گناہ کا تجھے پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تیرے سے پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ پکا وعدہ کریں، ایک مرتبہ پکا وعدہ کریں، سچے دل سے کریں، دوبارہ ہو جاتا ہے پھر کریں، سے بار ہو جاتا ہے پھر کریں، یا اللہ میں پکا ارادہ کرتا ہوں میں دوبارہ نہیں کروں گا، مجھے یہ معاف کر دے، میری یہ غلطی معاف کر دے۔ پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا گناہ، ہر ایک گناہ اللہ کے سامنے معافی مانگیے۔ انشاءاللہ تعالی جب سچے دل سے آپ توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا کر معافی دے کر آپ کو لعلکم تفلحون کامیاب لوگوں کے صف میں شامل فرما دیں گے۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، فرمایا جو آدمی گناہ پر اڑنے والا نہیں ہے، ڈٹنے والا نہیں ہے، وہ اگرچہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی گناہ ہو فوراً معافی مانگے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جب بھی تم سے غلطی ہو گناہ ہو فوراً نیکی کرو، توبہ کرنا بھی نیکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، وہ کریم خود بلا رہا ہے، آ جاؤ، زمین بھر کر آسمان کی فضا تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں یہ نہیں دیکھتا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، سچے دل سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک بات ذہن میں اور آ گئی ہے، جن معاملات کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، آپ نے کسی کا قرضہ لیا، دبا لیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، ان کی معافی مخلوق سے مانگنا ضروری ہے۔ ان معاملات کو بھی صاف کرنے کی کوشش کریں، حد الوسع کوشش کریں کہ کسی کو آپ نے تکلیف دی، کسی کو دکھ پہنچایا، اس کو دنیا میں ہی راضی کر لے تاکہ کل قیامت کے دن وہ بدلہ لینے والوں کے صف میں نہ کھڑا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔